اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ رَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على سيدنا محمد وصيلة عليك وآله وسلم بعدد كل معلوم لك حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب لوگ برابر سوچتے ہوں گے کہ یہ کون سی آیت کا تلاوت کرتا ہے اور کون سی درود کو پڑھتا ہے، تو آج میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بیان سے پہلے جو میں اکثر و بیشتر فللہ الحمد کی تلاوت کرتا ہوں، یہ تسبیح افضلی ہے، یعنی ہمارے دادا سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی مخصوص تسبیح ہے، جس کا میں نسبتاً اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جو درود پڑھتا ہوں وہ درود طریقت افضلی ہے، جس کو دادا سرکار میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ خود سے منسوب کر کے اپنے مریدوں کو دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ میرے لیے نسبتی تسبیح اور نسبتی درود ہے، لہٰذا ہم ہر بار تقریباً اکثر و بیشتر یہی دونوں چیزوں کا ذکر اور ورد کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ لوگ مجبور نہیں ہیں، آپ اپنے حساب سے اپنی تسبیح اور اپنے درود پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ آزاد ہیں۔ بہرحال آج کے جو ہفتہ واری پروگرام کا موضوع ہے وہ ہے کیا راہ سلوک میں مرد اور عورت میں کوئی فرق ہے؟ کیا راہ سلوک میں عورتیں نہیں چل سکتی؟ کیا عورتوں سے کوئی سلسلہ چلا ہے؟ یہ عورتوں سے تعلق رکھنے والا ایک بہترین موضوع ہے جو نہایت ہی تبصرے کا حامل ہے، اور اس پر تبصرے اور ڈسکشن کی سخت ضرورت تھی، لہٰذا ہم نے اس پر کافی گفتگو کیا اور کروایا۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا جوابات نکل کر کے آئے ہیں اور کس طریقے کا جو اوپینین بنتا ہے اس پر، آپ اس پر غور فرمائیے۔ کیا راہ سلوک میں مرد اور عورت کا فرق ہے؟ کیا راہ سلوک میں عورتیں نہیں چل سکتی؟ کیا عورتوں سے کوئی سلسلہ چلا ہے؟ یہ سوال بہت ہی زبردست ہے، آئیے اس پر ہم لوگ ایک تبصراتی گفتگو کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ نامہ پیش کرتے ہیں۔ وقت نکال کر اس کلپ کو، اس ویڈیو کو پوری طریقے سے سنیے اور دیکھیے اور سمجھیے۔ سب سے پہلے ہمارے مفکر دوست جناب صوفی ظفر عابدین افتخاری ظہوری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے فرمایا کہ سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ عورت کہتے کس کو ہے، عورت کہتے کس کو ہیں، یہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ کیا صرف جسمانی طور سے دکھنے والی عورت کو عورت کہا جائے گا، یا اس کی کچھ اور ہی حقیقت ہے؟ یعنی عورت کی حقیقت کو سمجھنا پہلے ضروری ہے، پھر ان سوالات کی طرف آئیے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طالب الدنیا مخنث و طالب العقبہ مؤنث و طالب المولا مذکر، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ دنیا کا طالب مخنث ہے اور عقبہ کا طالب مؤنث ہے اور مولا کا طالب مذکر ہے، اور یہ حدیث عین الفقر میں بھی درج ہے، جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس حدیث کے مطابق جو دنیا کا طالب ہے، یعنی دنیا کا چاہنے والا ہے، وہ مخنث ہے، یعنی وہ ہجڑا ہے، اور جو آخرت اور عقبہ اور جنت کا چاہنے والا ہے اس کو آپ عورت کہہ سکتے ہیں، مؤنث ہے، اور واقعی جو مولا کا چاہنے والا ہے وہی مذکر ہے اور وہی مرد ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے اگر آپ مرد اور عورت کو سمجھیں تو نہایت ہی الگ ڈیفینیشن بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو روحانی اساتذہ تھے وہ دو عورتیں تھیں، مطلب ہمارے جو استاد گزرے ہیں وہ دو عورتیں گزرے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ میری مرشدہ ہیں۔ ان میں سے ایک کو الشمس المرچینہ اور دوسری کو فاطمہ ابن مشنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو دو روحانی بزرگ ہوئے ہیں، مرشدہ ہوئے ہیں، وہ دو عورتیں ہوئی ہیں۔ یہ لیجئے، بہت بڑی بات ہے۔ مزید یہ کہ اسلام میں صوفی عورتوں کا کردار وقت، جگہ اور سماج کے حوالے سے ہر دفعہ الگ الگ رہا ہے۔ جیسے کہ بات کی جائے قدیم ہندوستان کے مغلیہ دور کی، تو وہاں جہاں آرا بیگم جو اورنگزیب کی بہن اور شاہجہاں کی بیٹی تھی، وہ سلسلہ قادریہ سے منسلک تھی، خود بہت بڑی شاعرہ مصنفہ تھیں۔ ان کے شاہکار کتاب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی گئی سوانح حیات پر مبنی ہے۔ ان کے بعد اورنگزیب کی بیٹی زینب النساء بھی ہندوستان کی بہت بڑی صوفیہ گزر چکی ہے، مطلب بہت سارے صوفیہ عورتیں گزری ہیں۔
مزید یہ کہ تزکیہ و احسان یعنی تصوف اور سلوک کی جتنی ضرورت مردوں کو ہے اتنی ہی عورتوں کو بھی ہے۔ اسلام نے روحانی ترقی کا جو موقع مردوں کو دیا ہے وہی عورتوں کو بھی عنایت کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں دیکھا جا سکتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کرنے والا ہوں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تم مرد ہو یا عورت ہو، ہم کسی کا عمل ضائع نہیں کریں گے، اس کا اجر دیں گے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 32 میں دیکھیے، جس کا ترجمہ ہے کہ مردوں کے لیے ان کی اپنی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی اپنی کمائی کا حصہ ہے۔ اس میں بھی واضح ہوتا ہے کہ ان کی کمائی اور ان کے محنت و مشقت کا حصہ کو کوئی لے نہیں سکتا، وہ اس کے لیے خود سر ہیں اور اس کے اجر کے مستحق ہیں یقیناً۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ان کے یہاں یعنی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک رات اور ایک دن گزار دیا، اور ہم دونوں گفتگو میں اتنے محو ہو گئے کہ نہ مجھے کچھ خبر ہوئی کہ میں ایک مرد ہوں اور نہ انہیں کچھ خبر رہی کہ حسن بصری ایک مرد ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ محو گفتگو جب میں نے نظر اٹھا کر حضرت رابعہ کو دیکھا تو روحانی اور ایمانی طور پر خود کو کمزور اور خطرے میں پایا، اور حضرت رابعہ کو خود سے زیادہ حقیقت کے قریب پایا۔ یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بیچ کے جو باتیں ہیں، جو ان کی موافقت کی باتیں ہیں، جو ان کے معرفتوں کی باتیں ہیں، وہ نہایت ہی عمدہ ترین ہیں، اور دونوں کی گفتگو جب آپس میں ہوتی تھی اور یہ باتیں تذکرۃ الاولیاء میں بھی جا بجا ملتی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب پیش ہوتے تھے تو نہایت ہی وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت کمزور محسوس کرتا تھا، مطلب ایمانی اور معرفتی اعتبار سے بہت ان کو مضبوط وہ پاتے تھے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہ گفتگو ابھی آپ جناب ظفر عابدین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے اب اس ٹاپک پر جناب صوفی کامران فضل رحمانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی باتیں بھی سنتے چلتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جو راہ سلوک میں ثابت قدم رہ کر معرفت الہی تک پہنچے وہی مرد کامل ہے، چاہے عورت ہی وہ کیوں نہ ہو، اور جو مرد ثابت قدم نہ رہ سکا وہ مثل عورت کے ہے۔ اور بالکل راہ سلوک میں عورتیں چل سکتی ہیں، عورتوں میں بھی لطائف موجود ہوتے ہیں، اور وہ بھی نفس کشی، فاقہ کشی اور عشق الہی و دیگر اشغال کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کر سکتی ہیں۔ سلطان الفقراء ماں خاتون جنت، سلطان الفقراء ماں خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صحابہ کے دور میں پہلی غوث تھیں، اور ان سے ہی بڑے بڑے درویشوں کو فقر کی دولت ملی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیگر ایسے کامل درویش سر فہرست ہیں جو بڑے بڑے منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان الفقراء خاتون جنت سلام اللہ علیہا جو اپنے زمانے کی غوث تھیں، بڑے مرتبے کی مالک تھیں، رسول پاک کی صاحبزادی تھیں، ان سے بڑے بڑے درویشوں کو فقر کی دولت ملی ہے، جن کا نام ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ یہ سب ان کے فیوز و برکات ہیں۔ ان بزرگوں کو جو بڑی بڑی فیوز و برکات عطا کیے گئے ہیں، بالخصوص سلطان باہو کو، حاجی وارث علی شاہ کو، شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو، رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیگر جتنے بھی لوگ جو نام بڑے بڑے آتے ہیں، ان کو بڑے بڑے منصب پر فائز ان لوگوں کو کیا گیا۔ یہ سارا جو فیض ہے کن کا ہے؟ ماں خاتون جنت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور عورتوں سے سلسلہ جاری نہ ہونے کی وجہ جو ہے صرف شریعت کی پابندی اور پردے کا احترام ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ بے شک بہت سی عورتیں ہوئی ہیں جن سے لوگوں نے فیض لیا اور تعلیمات بھی حاصل کی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے ہزاروں صحابہ تعلیمات حدیث حاصل کرتے تھے، یہ بھی قابل غور ہونا چاہیے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیگر۔ البتہ عورتوں سے سلسلہ نہ چلنے کے کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ وہ پردے کی وجہ سے جگہ جگہ جا کر گشت یا تبلیغ نہیں کر سکتی، اور خاص ایام کی وجہ سے وہ امامت نہیں کر سکتی، اور زیادہ تر عورتوں میں جذباتی ہونا پایا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 34 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ مرد عورتوں کے محافظ ہیں اور کفیل ہیں، اسی لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔
یہ ابھی جو گفتگو فرما رہے تھے جناب کامران فضل الرحمانی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی جانب سے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب جناب صوفی صادق الرحمان صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ روح کا کوئی جنس نہیں ہوتا صاحب۔ تکمیل ولایت پر جب انسان کو یعنی سالک کو ایک انعام ملتا ہے، یہ انعام اگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کیا جائے تو اسے فیمینائن انرجی تصور کیا جاتا ہے، اور بارگاہ رب العزت سے ڈائریکٹ عطا ہو تو یہ میسکولین انرجی تصور کیا جاتا ہے۔ فیمینائن انرجی والوں کو تکوینی امور دیے جاتے ہیں، جبکہ میسکولین انرجی والوں کو ترغیبی امور دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک سائنٹیفک طریقے سے گفتگو رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو رسول پاک سے جن کو عطا کیا جاتا ہے اسے فیمینائن انرجی تصور کیا جانا چاہیے، اور جو رب العزت سے ڈائریکٹ جن کو عطا ہوتا ہے ان کو میسکولین انرجی تصور کیا جانا چاہیے۔ حالانکہ یہاں پر جنسیت کی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی سمجھنے کے لیے انہوں نے مثال پیش کیا۔ البتہ ایک مرد کا ہی قول ہے کہ میری مثال ایک حائضہ عورت کی طرح ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ حضرت احمد کبیر معشوق رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میری مثال ایک حائضہ عورت کی طرح ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پابند نہیں تھے نمازوں کو پڑھنے کی، جس کے بارے میں پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے، جیسے مرد عورت، اس کے علاوہ ظاہر باطن، مشرق مغرب، دن رات، آسمان زمین، سورج چاند، نیکی بدی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مائنس پلس اور دور جدید میں نر اور مادہ کی بات ہے، اس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ کمپیوٹر جس کی وجہ سے انسان آج چاند تک پہنچ چکا ہے، اس کی بنیادی اکائی جو ہے، سسٹم جو بائنری ہے، یعنی کہ 0 اور 1، اسی کے ہی ذریعے کمپیوٹر سمجھتا ہے۔ مختصراً یہ کہ راہ سلوک انسان کے لیے ہے، اور انسان میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے، اس میں مرد اور عورت ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ ابھی آپ جناب صوفی صادق الرحمان صاحب قبلہ کی باتیں اور سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کے تحقیقات پر غور فرماتے ہیں۔ انہوں نے پہلے سوال پر کہا کہ شرعی اعتبار سے فرق ہے، مرد عورت میں شرعی اعتبار سے فرق ہے، مرد عورت کے احکام مختلف ہیں، طریقت کے اعتبار سے بھی کچھ فرق ہے اور کچھ سیم ہے، حقیقت اور روحانی اعتبار سے کچھ فرق نہیں ہے۔ مطلب شرعی اعتبار سے تو مرد عورت میں فرق ہے، لیکن طریقت کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، کچھ سیم ہے، لیکن حقیقت اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ بھی فرق نہیں ہے، انہوں نے کہا۔ پھر دوسرے سوال پر انہوں نے اپنی تحقیق پیش فرمائی کہ شریعت سے آ کر طریقت سے داخل ہو کر ہی عورت راہ سلوک میں آگے بڑھ سکتی ہے، مردوں کی طرح۔ یہاں عورت صنف مختلف ہے مردوں کے، مگر راہ سلوک میں عورت جس طرح سے کامیاب ہوتی ہے وہ حرف عام میں نہیں آتا، کیونکہ عورت پردہ داری میں محو ہو جاتی ہے، عورت پردہ داری میں محو ہو جاتی ہے۔ مرد نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں یا سما کرواتے ہیں یا عام محفل ہوتی ہے وغیرہ، عورت اس کے برعکس چھپتی چلی جاتی ہے، پردے میں رہتی ہے، اور یہ بھی بات ہے جو غور کرنے کی ہے۔ تیسرے سوال پر انہوں نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب روحانی سلسلہ بغیر عورت کے نہیں چلا صاحب، اور نہ ہی چل سکتا ہے۔ ہر سلسلے کے بانی عورت ہیں، ہر سلسلے کے بانی عورت ہی ہیں، کیونکہ عورت ہی ہر نبی، ہر رہبر، ہر پیر کی ماں ہے۔ ہر نبی، ہر رہبر اور ہر پیر کی ماں کون ہے؟ عورت ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی گود پہلی تربیت ہے۔ کیا ہم لوگ نہیں جانتے؟ جو کوئی نبی، ولی، فقیر، پیر ہوئے ہیں، سب اپنی ماں کی گود سے ہی ہوئے ہیں، ماں کی تربیت سے ہوئے ہیں۔ بہت سے ولیوں کو مادر زاد ولی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا ہے۔ کبھی کسی نے پدر زاد ولی نہیں سنا؟ ان میں کچھ مثالیں دیکھے جا سکتے ہیں، یعنی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ پدر زاد ولی ہیں، بلکہ مادر زاد ولی کہا جاتا ہے۔ مثال کو غور فرمائیے، پہلا حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور صفا مرو کی صحیح غور فرمائیے۔ حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا ایک عورت ہی تھیں جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم و تربیت اور ان کے لیے اپنی جو ہے محنتیں کی، ان کو پالا پوسا۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رضائی والدہ بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا، ان پر بھی غور فرمائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے والدہ کون تھی بھائی؟ تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا تھی۔
تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا، جن کی عفت کی قسم ان کے نوزائیدہ بچے نے دی تھی، یہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کو آپ نے سمجھ لیا۔ اب دیکھیے نمبر 4، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماں کا حکم ماننا اور ڈاکوؤں سے جھوٹ نہ بولنے والا واقعہ بھی غور فرمائیے، یہ بھی اپنے والدہ کے تربیت سے ہی آگے بڑھے۔ نمبر 5، سرکار بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ماں کے لیے رات بھر پانی کا برتن لے کر کھڑے رہنے والا واقعہ بھی دیکھیے، اور بھی بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اقرار کیا کہ ہمارے والدہ محترمہ کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ پائے اور راہ سلوک میں آگے چل پائے، ایسی باتیں ملتی ہیں کتابوں میں۔ یہاں ہم صنف مختلف کی بات کر رہے ہیں، توحید میں تو کوئی صنف نہیں ہے، تو اس کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ صرف پہچان کے لیے عورت ولیوں کے نام ہو سکتے ہیں، ورنہ مرد اور عورت ایک ہے، مرد اور عورت ایک ہے۔ مزید جناب نے کہا کہ اس سوال 3 پر غور فکر کرنے سے ایک جہت سامنے یوں آتی ہے، کیونکہ عورت ماں ہے اور ہر ماں ولی کی طاقت رکھتی ہے، چاہے بیٹا نالائق کیوں نہ ہو، اس کی دعا اولاد کو لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یہ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ماں ہے وہیں جنت ہے، تو اس طرح ہر ماں جنتی ہوئی، اور ماں کو جنت اولاد کے لیے سہی گئی تکلیف، صبر، استقامت وغیرہ کی وجہ سے ملتی ہے، اور اس کو دنیا میں اپنے بیٹے سے پیارا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر عورت یا ماں کی طرف سے روحانی سلسلہ چلتا تو اس کا خلیفہ اس کا بیٹا ہی ہوتا، کیونکہ اس کے نزدیک بیٹے سے بڑھ کر یہ اچھا کوئی نہیں۔ اسی لیے ماں کی طرف سے سلسلہ نسب چلا، نہ کہ سلسلہ طریقت، یعنی ماں کی طرف سے سلسلہ جو طریقت کا وہ نہیں چلا، بلکہ سلسلہ حسب و نسب چلا ادھر سے ماں باپ سے، اور سلسلہ طریقت نہیں چلا ماں باپ سے۔ مزید یہ کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب باہو عین یاہو میں صفحہ نمبر 365 پر ہے، نقشبندی مجددی سلسلہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ بی بی ام فروہ سے چلا ہے۔ یہ اس کتاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حضرت سلطان باہو کی کتاب باہو عین یاہو میں صفحہ نمبر 365 میں ہے کہ نقشبندی مجددی سلسلہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ بی بی ام فروہ سے چلا، اگرچہ ان کا نام شجرہ روحانی میں نہیں آتا مگر شجرہ نسبی میں آتا ہے، انہوں نے کہا۔ ماشاءاللہ۔ مزید یہ کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت ولیہ ہوئی ہیں، جن کا ہزاروں کرامت کا ذکر مختلف کتب میں آیا ہے، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص عورت کی شکل میں مرید کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عورت کی شکل میں مرید کو دیکھنا چاہتا ہے تو حضرت بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی جو عظمت ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے صاحب، اور اس کو کم سمجھنا نہایت ہی بیوقوفی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہر مہینے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ پھر فرمایا کہ شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کی طرف بی بی فاطمہ سام رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ بھی کبھی ابدال سے خالی نہیں رہتا، اللہ اکبر، اور زندگی میں بھی ان کے گرد عوام کا ہجوم رہتا تھا، اور لوگ ہمیشہ اس طرف متوجہ رہتے تھے۔ اس دور کے مشائخ حضرت بی بی فاطمہ سام کے پاس اسی طرح آ کر بیٹھا کرتے تھے جس طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے دور کے مشائخ اور صوفیاء بیٹھتے تھے۔ یہ باتیں جو ہم ابھی کر رہے ہیں اس کا حوالہ دیکھیے، جوامع القلم ملفوظات خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، نہایت ہی عمدہ تحقیقی باتیں جناب عدیل صاحب مدد اللہ العالی پیش فرماتے ہیں۔ آگے اس کے علاوہ مزید انہوں نے کہا کہ دوسرے کتب میں بھی اولیاء کرام نے عورتوں کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور وہ مثبت رائے رکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کتاب مقابیس المجالس میں ہے، اور حکایات شیریں دیکھا جا سکتا ہے، اور دوسرے مذاہب کے کتب میں بھی جیسے بھکتی ساگر میں میرا بائی کا بیان ہوا ہے، سنت کبیر نے ان کی تعریف کی ہے، اور خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ 101 اولیاء اللہ خواتین کے نام سے جو کتاب موجود ہے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 101 اولیاء اللہ خواتین کیسے کیسے کون کون ہیں، اس میں بہت سارے حوالہ جات مل جائیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا عمدہ تحقیق ہے صاحب۔ ابھی آپ جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی تحقیقی گفتگو سماعت فرما رہے تھے بہت عمدہ طریقے سے۔
اب آئیے جناب صوفی محمد رشید صاحب قبلہ مدظلہ العالی کی بات سنتے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بہت ہی نقطے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ یہ بات معمولی نہیں بلکہ نقطے کی ہے۔ یہ بات نہایت غور طلب ہے کہ یہ جو لفظ جوڑا ہے نا، یہ دو اشیاء کے باہم ملنے سے ایک ہوتا ہے۔ اگر ان سے ایک چیز کے وجود کو ختم کر دیا جائے تو دوسرے کا وجود خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ مرد اور عورت، مرد کے بغیر عورت نہیں اور عورت کے بغیر مرد نہیں ہے صاحب۔ اسی طرح ظاہر باطن جوڑا ہے، روح اور جسم بھی جوڑا ہے۔ روح نہ مذکر ہے اور نہ مؤنث ہے، روح امر ربی ہے، یعنی امر سے مراد کسی چیز کا ہونا ہے اور امر ربی سے مراد رب کا ہونا ہے۔ یہ راز ہے۔ اور راہ سلوک میں جنت کا طالب ہونا، کشف کا طالب ہونا، کرامتوں کا طالب ہونا عورت ہے۔ یہ بات تو پہلے بھی ذکر میں آ چکا ہے۔ اور صرف رب کا طالب ہونا مرد ہے، اور دنیا کا طالب ہونا مخنث ہوتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک ظاہر میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر طالب دنیا ہے تو وہ مخنث ہے، کیونکہ ان کے نزدیک باطن ہی اصل چیز ہے۔ ان کے نزدیک باطن ہی اصل چیز ہے، اور بہت سے ظاہر میں تو عورت ہوتی ہے لیکن باطن اس کا مرد ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روحانی سلسلہ کبھی کسی بھی عورت سے نہیں چلا۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ روحانی سلسلہ عورت سے نہیں چلا۔ البتہ پچھلے تحقیقات سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روحانی سلسلہ اور ان کی جو اہمیت ہے کس طرح سے عورتوں سے واضح ہوتی ہے۔ ابھی آپ جناب محمد رشید صاحب قبلہ کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اب جناب صوفیہ محترمہ ڈاکٹر شبانہ وارثی صاحبہ کی باتیں سنتے چلیے۔ چنانچہ کہتی ہیں کہ کیونکہ راہ سلوک روحانی سفر ہوتا ہے اور روح کی کوئی ذات نہیں ہے بلکہ روح ذات اور صفات سے پرے ہے، اس لیے ظاہر میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا مخنث ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب بھی راہ سلوک میں طالب ہوتے ہیں اسی وقت مرد ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی راہ سلوک میں طالب ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت مرد ہو جاتے ہیں صاحب۔ ہاں، اور راہ سلوک میں چلنے کا حق صرف مرد کو ہے۔ یہاں ظاہری مرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اور تیسرے سوال پر محترمہ نے کہا کہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں حد تپے تو اولیاء بے حد تپے تو پیر، اور حد بے حد دونوں تپے اس کا نام فقیر۔ یہ تو سنتے ہیں ہم لوگ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ فقیری فاطمہ سلام اللہ علیہا سے ہے اور اس کا فیض حسین علیہ السلام جاری کریں گے، یعنی کہ فقیری کا سلسلہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ سب کو سب کے پیر سے ملا ہے اور مجھے دادی زہرا سلام اللہ علیہا سے ملا ہے، اور یہ پیلا لباس میرا نہیں ہے، میری دادی کا چادر تطہیر ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بہت بڑی بات۔ پھر فرمایا کہ ہم جسم کو نہیں روحوں کو مرید کرتے ہیں۔ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جسم کو نہیں صاحب روحوں کو مرید کرتے ہیں، اس لیے آپ نے مردوں کو بھی احرام عطا کیا اور عورتوں کو بھی احرام عطا کیا، اور ساتھ میں مخنث کو بھی احرام عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ روح کی کوئی ذات نہیں، مطلب ذات سے مراد ہے کہ کوئی جنس نہیں۔ سرکار عالم پناہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو بیعت کرتے تھے، داخلہ کراتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ ہاتھ پکڑا وارث پیر کا، پنجتن پاک کا، اور اگر عورت ہوتی تھی تو کہتے تھے ہاتھ پکڑا دادی زہرا کا اور خدا رسول کا۔ ماشاءاللہ۔ اور ہندو دھرم میں ناری کو سکتی کا سوروپ کہا جاتا ہے، یہ تو ہندوستان کے سبھی لوگ جانتے ہیں۔ بیرون ممالک کے لوگ بھی اس کنسپٹ کو شاید سمجھیں کہ وہ ہندوستان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ناری کو شکتی سوروپ مانا جاتا ہے اور سروشریشٹھ شکتی اللہ کو کہا گیا ہے، اور وہ جب اجاگر ہوتا ہے تو ناری کے سوروپ میں ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے جو ہے شکتی اور سوروپ کو ڈیفائن کیا ہے ہندی متوں کے حوالے سے، اور یہ بتایا کہ ہندو دھرم میں ناری کو شکتی کا سوروپ کہا جاتا ہے صاحب، اور شکتی سروشریشٹھ کو یعنی اللہ کو کہا گیا ہے۔ یہ بات غور فرمائیے۔ آخر میں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اور وہ جب اجاگر ہوتا ہے ناری کے سوروپ میں اجاگر ہوتا ہے، حق واضح بھی ہوتا ہے، تو یہ شکتی سوروپا کے بارے میں انہوں نے اشارہ فرمایا ہے۔ الحمدللہ۔ مزید کہتی ہیں کہ ایک ولی کی آمد ایک ولیہ کی شکم سے ہی ہوتی ہے، ایک ولی کی آمد ایک ولیہ کی شکم سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ جناب محترمہ صوفیہ
ڈاکٹر شبانہ وارسی صاحبہ کی تحقیقی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے مرکز افضلیہ کے اگلے محققین میں سے جناب بھائی صوفی سلیم ابو العلائی صاحب، جو ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، ان کی بات بھی سنتے چلیے۔ انہوں نے کم لفظوں میں لیکن انہوں نے بیان فرمایا اور کہا کہ رائے سلوک سب انسان کے لیے ایک سا ہے، اس میں کوئی بھی چل سکتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اور پوری دنیا میں انسانی سلسلہ حضرت حوا سے چلا ہے اور عورت کے بغیر کوئی سلسلہ نہیں چل سکتا۔ انہوں نے جامع لفظوں میں اپنی بات بیان کی ہے اور اکثر ایسا ہی کرتے ہیں یہ۔ ان کی باتوں کو دہراتے ہوئے چلیں کہ راہ سلوک سب انسان کے لیے ایک سا ہے، اس میں کوئی بھی چل سکتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، سب کے لیے کھلا ہے، اور پوری دنیا میں انسانی سلسلہ جو ہے دیکھا جائے تو حضرت حوا علیہ السلام سے چلا ہے، اور عورت کے بغیر تو کوئی سلسلہ چل ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی دیکھا جائے تو عورت ہی ہے جو تمام سلسلوں کے جو بانی ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے مرشدان کاملین ہوئے ہیں، ان کو پالنے پوسنے والے، بڑے کرنے والے اور ان کو فراہم کرنے والے، ان کو زندگی کی سہولتیں عطا کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے کون ہیں؟ تو عورت ہی ہیں۔ یہ ایک تلخ اور سچی اور مکمل حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا محترم۔ اب آئیے جناب عمر قادری یعنی پیر قاسم صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ راہ سلوک میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ روحانی راستہ ہے اور روحانیت میں مذکر اور مؤنث کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روحانیت میں مذکر اور مؤنث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، مگر جسمانیت میں فرق ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی علم دیا ہے اور دونوں کا کلمہ بھی ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دونوں کے لیے تعلیمات ایک ہی ہیں، اسی لیے راہ سلوک میں کوئی بھی عورت چل سکتی ہے، لیکن دنیاوی مصروفیات عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے کم عورتیں اس راہ میں آتی ہیں۔ یہ بھی صحیح بات ہے۔ اگر مرشد کامل کی صحبت مل جائے تو عورت بھی روحانیت کے سفر کو طے کر سکتی ہے اور اسے بھی ولایت کا تاج عطا ہو سکتا ہے، اور کئی عورتوں کو ملا بھی ہے۔ دنیا میں کئی مثالیں موجود ہیں جس کا تذکرہ بھی آپ نے اوپر سنا بھی۔ مزید جناب پیر قاسم صاحب نے کہا کہ آج تک جتنے بھی صوفیہ اکرام اولیاء اللہ آئے ہیں وہ عورت کے گود میں سے ہی آئے ہیں، جتنے سلاسل ہیں اس کی جو وجہ ہے وہ عورت ہی ہے۔ ابھی آپ جناب عمر قادری بھائی کی بات سماعت فرما رہے تھے۔ اب جناب صوفی رضوان نوساہی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی بات سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت بذات خود مرد ہی کا ایک حصہ ہے۔ ماشاء اللہ، عورت کیا ہے؟ بذات خود مرد ہی کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے یعنی بائیں پسلی سے ہوئی۔ سلسلہ تولد کو جاری رکھنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی بات یہ کہا دی کہ عورت بذات خود مرد ہی کا ایک حصہ ہے، جو قابل غور قابل نوٹ ہے۔ اس کو بالکل اپنے ذہن و دل میں نوٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم اور بہت بڑی بات انہوں نے فرمائی کہ عورت بذات خود مرد ہی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ عورت جو ہے بذات خود مرد ہی کا ایک حصہ، یعنی وہ مرد سے الگ کہاں ہے، وہ مرد کے ساتھ ہی ہے، مرد اس کے بغیر نہیں اور وہ مرد کے بغیر نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح سے قرآن کی آیتوں سے بھی ثابت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے دونوں ایک دوسرے کے، کہیے کہ ہندی میں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پورک ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں اور دونوں مل کر کے وہ ایک مکمل ہیں۔ تو یہ بات جو ہے پتہ چلتی ہے جو نہایت ہی قابل غور ہے۔ یہ جناب صوفی رضوان نوساہی صاحب فرما رہے تھے۔ اب جناب صوفی نور اللہ صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی بات سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ راہ سلوک کا مقصد تزکیہ نفس ہے، اسی لیے اس میں کوئی بھی چل سکتا ہے، مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے، مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے۔ بہت کم لفظوں میں انہوں نے صاف تینوں سوالوں کے جواب پیش کیے۔ البتہ تمام محققین حضرات اپنے اپنے اچھے تحقیقات پیش کرتے ہیں، جس سے دل باغ باغ ہوتا ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ہمارے قلب و جگر میں ایک نور جو ہے روشن ہوتا ہے، اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ آئیے اسی میں آگے بڑھتے ہیں، جناب صوفی کامران قادری بھائی کی باتیں سن لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ روح مرد اور عورت میں ایک ہی ہے، اسی لیے دونوں راہ میں چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے اور عطا کرتا ہے، البتہ اللہ تعالیٰ مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ یہ بات تو واضح ہے، چونکہ قرآن میں بھی ایسا موجود ہے کہیں پر
کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ لہٰذا اسی بات کی طرف جناب کامران قادری بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ مرد عورت دونوں میں روح تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے جو ہے مرد کو چونکہ فضیلت بخشی ہے اور دنیاوی اعتبار سے ان کو جو ہے مالک بنایا اور سرپرست بنایا ہے، لہٰذا اس لیے عورت ان کی مدد کرتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور یہ کوئی چھوٹا بات نہیں ہے۔ سوال ہے کہ جو اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ اگر ہم پیلر پر کسی بلڈنگ کو کھڑا کرتے ہیں تو وہ اگر پیلر ہی نہیں ہو تو وہ بلڈنگ اور وہ چھت کہاں سے بنے گا؟ تو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مرد اگر کوئی چھت ہے تو عورت اس کے پیلرز ہیں۔ اس طریقے سے بھی آپ ٹیکنیکلی سمجھ سکتے ہیں، اور انہی باتوں کے جانب جناب کامران بھائی نے اشارہ کیا ہے جو بہت ہی عمدہ ہے۔ اب جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کا تعلق روحانیت سے ہے، اور روحانیت عشق پر مبنی ہے، اور عشق مذکر مؤنث ذات بھید جنس بھاؤ سے پرے ہے۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ اگر فرق ہے تو صرف ظاہری طور سے ہے، ورنہ اصل میں طالب دنیا مخنث ہے، طالب عقبہ مؤنث ہے، اور طالب مولا مذکر ہے۔ راہ سلوک میں چلنا نیت والوں کا کام ہے، ہمت والوں کا کام ہے۔ راہ سلوک میں چلنا نہایت ہی ہمت والوں کا کام ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں صاحب، بڑے بڑے مصیبتیں اور بڑے بڑے مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو ہمت والے ہوتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، چل سکتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت ہو، اعلیٰ ہمت کے جو ظرف رکھتے ہیں وہ اس راہ میں چل سکتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے تاکہ دین کی تبلیغ میں کوئی پریشانی اٹھانا نہ پڑے، اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنا نائب و خلیفہ بنایا ہے تاکہ دین کی تبلیغ میں کوئی پریشانی نہ ہو، اور دین کے دشمنوں سے جہاد کرنے میں یعنی جہاد اصغر میں وہ شامل ہو سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یوں کہیں کہ جہاد اکبر ہو یا جہاد اصغر ہو، شامل تو ہر حال میں ہونا ہی ہوتا ہے، اور یہ معاملہ راہ سلوک میں تو بغیر اس کے کوئی گزارا ہی نہیں ہے۔ اور عورتوں کو ان کی خدمت اور گھر کی ذمہ داری، بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ظاہری طور سے فقط یہی مقصد رہا ہے۔ انہوں نے ظاہری باتوں کو حوالہ دیتے ہوئے کہا، اور باطن میں عورتوں کی بہت عظمت ہے، جیسا کہ ابھی بہت ذکر ہوا ہے۔ ابھی ہم بیانات جو ہم لوگوں نے کیا ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی کتنی عظمت ہے۔ کسی بھی حساب سے عورت کو کم آنکنا بہت ہی غلط ہے۔ البتہ قرآن کے حوالے سے جو باتیں نکل کر سامنے آتی ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف فضیلت اور جو ایک سرپرستی عطا کی گئی ہے وہ مردوں کو عطا کی گئی ہے، ورنہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہیں۔ عورتوں سے تو کوئی سلسلہ نہیں چلا ہے مگر خواجہ سرا سے چلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عورتوں سے سلسلہ نہیں چلا، خواجہ سرا سے چلا۔ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان میں سب عورتوں کے لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، اور اس سلسلے کا نام سدا سہاگن ہے۔ یہ انہوں نے اس کے بارے میں کافی وضاحتوں سے بتایا تھا کہ سدا سہاگن جو سلسلہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کے لباس میں سارے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ سے نکلا ہے، اور یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان میں سب عورتوں کے لباس میں رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ سدا سہاگن کے نام سے چلتا ہے۔ انہوں نے اپنے واقفیت کے اعتبار سے یہ بتایا کہ عورتوں سے کوئی سلسلہ نہیں چلا، خواجہ سرا سے جو ہے انہوں نے چلنے کی بات فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، سب کے اپنے اپنے تحقیقات بہت بلند پائے کے ہیں، اور تمام بھائیوں کے تحقیقات سے کچھ نیا نیا چیز سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہی خوبصورتی ہے اس تجزیہ نامہ کا صاحب۔ آئیے اب ہم اپنے 13ویں محقق جناب صوفی سید ایوب محمودی چشتی صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ کی بات سنتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ عورت اور مرد میں فرق ہے، مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ عورت اور مرد میں فرق ہے، اور مرد کو عورت پر فضیلت بھی حاصل ہے۔ عورت راہ سلوک میں چل سکتی ہے لیکن کسی دوسرے کو راہ سلوک میں نہیں چلا سکتی، اس لیے عورتوں سے کوئی سلسلہ نہیں چلا۔ انہوں نے اپنا ایک موقف پیش فرمایا ہے، ماشاءاللہ۔ اب جناب صوفی و مولانا حافظ و قاری سید حسن ہاشمی صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ کی بات سنتے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ عورتوں کے لباس میں رہا کرتے تھے، ان کے سوانح حیات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی بھائی نے کہا، اور یہ کہ راہ سلوک میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، عورتیں بھی راہ سلوک میں چل سکتی ہیں اور چلتی ہیں۔ ان کے خیالات جناب شرف الدین
ابوالعلائی صاحب کے خیالات سے بالکل ہی ایک جیسے ملتے ہیں۔ دونوں حضرات کے بہت بہت مشکور و ممنون ہم لوگ ہیں بالخصوص، اور دیگر بھائیوں کے بھی کافی ہم جو ہے شکر گزار ہیں۔ اب جناب حضرت قبلہ شاہ محمد انور حسین صاحب مدظ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں مرد اور عورت میں فرق نہیں، کیونکہ اس راہ میں روح مسافر ہوتی ہے اور وصال یار اس کی منزل ہوتی ہے۔ روح امر ربی ہے، وہ عرشی مخلوق ہے، اور جسم فرضی مخلوق ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ دیکھیے کہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ظاہر میں عورتوں سے کوئی سلسلہ نہیں چلا، انہوں نے بھی وہ بات کہی ہے جو بات جناب محمودی صاحب نے کہا اور دیگر بھائیوں نے بھی کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر میں عورتوں سے کوئی سلسلہ البتہ نہیں چلا، لیکن باطن میں ہر سلسلے میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فیض موجود ہے، اور یہی بات جناب محترمہ ڈاکٹر شبانہ صاحبہ بھی کہتی ہیں، اور دیگر بھائیوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ظاہر میں عورتوں سے کوئی سلسلہ بھلے ہی نہیں چلا ہو۔ حالانکہ عادل بھائی نے اس کا اقرار کیا کہ بہت سارے بزرگ ایسے ہوئے ہیں جن سے جو ہے ان کی بزرگی اور ان کی ولایت کا جو ہے ہم لوگ لوہا مانتے ہیں، دنیا کو لوہا ماننا ہے اور مانتا بھی ہے، لیکن باطن میں جو ہے معاملہ ہر سلسلے میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فیض موجود ہے، جو کہیے کہ جس کی کوئی جوڑ نہیں ہے، جس کا کوئی مثال نہیں ہے، اس بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، جن کا کوئی تعریف زبان نہیں کر سکتی ہے، جن کی تعریف میں ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، اور صرف سلام ان پر ہم لوگ بھیج سکتے ہیں۔ اب آخر میں جناب محترم صوفی ندیم احمد قریشی صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ کی بات سن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرد اور عورت میں یہی فرق ہے کہ عورتیں رب سے ہم کلام ہو سکتی ہیں لیکن رب کا دیدار نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت میں یہی فرق ہے کہ عورتیں رب سے ہم کلام تو ہو سکتی ہیں لیکن رب کا دیدار نہیں کر سکتی، کیونکہ ازل میں عورتوں کی ارواح حد نگاہ سے دور تھی۔ پہلے صف میں انبیاء، دوسرے میں اولیاء، تیسرے میں مومنین، اور پھر ان کے پیچھے عام انسان کی ارواح تھی، اور حد نگاہ سے دور عورتوں کی ارواح تھیں، اسی وجہ سے وہ اللہ کا دیدار ازل میں نہیں کر سکی۔ یہاں عورتوں میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو شامل ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ ایک اپنی باتیں اور ایک کہیے کہ اپنے کچھ تعلیمات کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ بھائیوں کو ان کی بات سے اتفاق نہیں ہو، پھر بھی ان کی باتوں کو ہم نے شامل کیا تاکہ ہم لوگ مرکز افضلیہ میں ان کی بات کو غور فرمائیں، اور انہوں نے جو بات کہی ہے کہ رب کا دیدار وہ نہیں کر سکتی، اس کا جو وجوہات انہوں نے بتایا ہے، یہ ایک بہت ہی الگ بات انہوں نے بتائی ہے، ہم لوگ اس پر کنسیڈر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ حد نگاہ سے دور ہونے کی وجہ سے عورتوں کی ارواح جو دور تھی، اس کی وجہ سے یہ معاملہ آیا، اور اس وجہ سے وہ اللہ کا دیدار ازل میں نہیں کر سکی۔ البتہ انہوں نے یہ بات جو کہی ہے کہ مرد اور عورت میں یہی فرق ہے کہ عورتیں رب سے ہم کلام ہو سکتی ہیں، مطلب عورتیں رب سے ہم کلام ہو سکتی ہیں، ان کی ولیاں بن سکتی ہیں لیکن رب کا دیدار نہیں کر سکتی ہیں۔ ان کے حوالہ جات انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک پر ان سے ہم زیادہ تحقیق کریں گے کہ وہ دیدار سے ان کا کیا مراد ہے، وہ کس دیدار کی بات کرتے ہیں اور کس وصال کی بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جو ٹاپک ہم لوگ کا آنے والا ہے وہ دیدار الہی کے حوالے سے ہی ہم لوگ شروع کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ تو جناب ندیم بھائی سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ تعالی وہ دیدار الہی کے حوالے سے ضرور تفصیلاتی گفتگو مہیا کریں تاکہ ہم لوگ جو ہے اس معاملے کو اور اچھے سے سمجھ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ فی الحال کے لیے ان کی باتوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کی اپنا اوپینین تھی، ان کی اپنی رائے تھی، اور ان کے جو تعلیمات ان کو نصیب ہوئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سیشن میں جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا، تقریباً 15-16 حضرات نے، ان تمام حضرات کے جو گفتگو ہو رہے تھے وہ سب اپنے اپنے بزرگوں کے تحقیقات کے حوالے سے، اپنے سیلف اسٹڈی کے حوالے سے، اور اپنے پیروں کے حوالے سے، اپنے خانقاہوں کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ لہٰذا ہم سب کا جو ہے استقبال کرتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب کو ہم ایک بار پھر سے دعوت فکر دیتے ہیں اور دعوت سخن بھی دیتے ہیں اگلے ٹاپک کے لیے کہ دیدار الہی کے ٹاپک پر انشاءاللہ تعالی سب لوگ کھل کے اور اچھے سے بیان کریں۔
تاکہ جو ریسرچ کا جو پہلو ہے، ریسرچ کا جو محور ہے، وہ بالکل اچھے طریقے سے قائم ہو، اس پر ہم لوگ سب گھوم سکیں اور سمجھ سکیں اور صحیح اوپینین واضح کر سکیں۔ یہ ہماری کوشش ہے، اور یہ ساری باتیں جو کھل کر کے سامنے آ گئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے عورت اور مرد جو دو جنس ہیں، اس کے حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، اس کی ماہیت کو سمجھنا ضروری ہے، اور معرفت میں آ کر کے اور راہ تصوف میں ڈوب کر کے جو باتیں لوگ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی کیا عظمت و حقیقت ہے، دونوں ایک دوسرے سے کس طرح سے ملے ہوئے ہیں، اور دونوں میں بہت اور بھی راز ہیں جس کو بالکل ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم کھول کر بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ اپنے پیر و مرشد سے براہ راست اکیلے میں ملیے گا۔ البتہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو معرفت کے جانب مبذول کریں، اپنے اپنے پیروں کے قریب کریں اور روحانی ترقی کے جانب لے جائیں۔ یہ ہماری کوشش ہے، اور اس کے لیے ہم دعا گو ہیں، آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ آخر میں ہمارا ایک چھوٹا سا اوپینین نہیں بلکہ ہمارا ایک چھوٹا سا جملہ سنتے چلیے جو ہم نے پہلے کہا، کیا رجال قوامون علی النساء جو ہے بات ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت کی وجہ سے تمام جو سلاسل ہیں اس کے جو اجاگر کرنے والے بانی ہیں، حضرات ہیں، وہ سب زیادہ تر مرد ہی ہیں، اور یہ عظمت کا حق بھی ہے مردوں کو کہ بھائی چلیے صاحب، ہمارا یہ ڈیوٹی ہے، ہم چونکہ خلیفہ ہیں، آدم کو خلافت ملی ہے، ظاہر سی بات ہے خلافت کا جو کام ہے وہ تو مرد ہی انجام دے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا بھی ذکر ہم لوگوں نے کیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے جو ہے، مرد اور عورت کیا ہے، ایک دوسرے کے لباس ہیں، ایک دوسرے سے مکمل ہیں، اور بائیں پسلی سے جب عورتوں کو بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مرد کے ساتھ ہے، مرد سے الگ بالکل نہیں ہے۔ اس ٹاپک پر ہم لوگوں نے ایک اور گفتگو کی تھی حوا کی حقیقت کے حوالے سے، اس ویڈیو کو بھی ضرور سنیے گا تاکہ حوا کی حقیقت پر بھی بات آپ کو سمجھ میں آئے، تب جا کر کے یہ ٹاپک اور زیادہ خلاصہ ہوگا۔ البتہ حوا کو آدم کے بائیں پسلی سے بنایا گیا تھا، گویا کہ حوا آدم کے ہی حصہ ہیں، جیسا کہ جناب بھائیوں نے بھی کہا، اور دونوں ایک دوسرے سے مکمل ہیں، دونوں مل کر مکمل ہیں، دونوں مل کر ہی پورے ہیں، اور کہیے کہ ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہیں، اور پائے زندگی کو تکمیل کرنے کے لیے، زندگی کے مراحل کو حل کرنے کے لیے، مقاصد کو پائے تکمیل تک لانے کے لیے ایک دوسرے کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ دادا حضور کا وہ شعر ہم کو یاد آ رہا ہے جس کو ہم آخر میں کہتے چلیں۔ چنانچہ دادا حضور نے عورتوں کے بارے میں بیان تو بہت کچھ کیا تھا، چنانچہ اپنی کتابوں میں بہت کم لکھا ہے، اور اس جملے میں انہوں نے اشارہ بہت اچھے انداز سے کیا تھا جس کو آپ بھی سماعت فرمائیے۔ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ بنایا جوڑا آدم سے ہی آدم کے لیے اس نے، بنایا جوڑا آدم سے ہی آدم کے لیے اس نے، مگر حوا تو ایک رمز خفی معلوم ہوتی ہے، مگر حوا تو ایک رمز خفی معلوم ہوتی ہے، مگر حوا تو ایک رمز خفی معلوم ہوتی ہے، یعنی رمز خفی کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا بھید۔ دادا حضور اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم کا جوڑا تو ضرور بنایا آدم کے لیے حوا کو، لیکن حوا کیا ہے، ایک بہت ہی چھپا ہوا بھید ہے، راز اس میں مضمر ہے، اور بہت سی باتیں جو ہیں پنہا ہے اس کے اندر، جو ایک مرشد کامل اپنے مرید کو بہت ہی روحانی طریقے سے خلوت میں سمجھا سکتا ہے۔ اور جناب اکبر وارثی صاحب کا بھی وہ شعر آخر میں ہم گنگنا کے چلیں کہ نفقتو فیہا من روحی کا زیور زیب تن کر کے، کوئی معشوق پردے میں چھپا معلوم ہوتا ہے، نفقتو فیہا من روحی کا زیور زیب تن کر کے، کوئی معشوق پردے میں چھپا معلوم ہوتا ہے، بشر کے شکل میں اندھوں کو کیا معلوم ہوتا ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، باق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔